اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آج آپ کے سامنے علائنہ ہارون۔ میں بائی پروفیشن آئی ایم این آرتھوٹسٹ اینڈ پرستھیٹسٹ اینڈ آئی ورک ان دا فیلڈ آف میڈیکل ریہیبلیٹیشن۔ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں اور اپنے بچوں کو جیسے لے کر آتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر ڈسیبلٹی ہوتی ہے۔ میرا کام یا میری فیلڈ بھی دراصل اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ فزیکل ڈسیبلٹیز کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہماری نظر میں ہم ان بچوں کو ڈسیبل نہیں کہتے، بلکہ ہماری نظر میں وہ بچے ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں۔ اچھا، کائنڈلی مجھے بتائیے گا ہمارے ویورز کامنٹس میں یا اس میں اگر تو میری آواز کلیئر ہے۔ میں تھوڑا سا پاز لے لیتی ہوں۔ اچھا، جیسے کہ آج کا ہمارا سیشن ایکچولی میں ایک آگاہی اویئرنیس سیشن ہے۔ میں انتہائی سادہ زبان استعمال کروں گی۔ جو پیچیدہ میڈیکل ٹرمز ہیں ان کو لیمن لینگویج میں، اور کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ویورز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس طرح کے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں جن کے لیے میں میڈیکل ٹرمز نہیں بلکہ ان کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں اور اردو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے کنسیڈر کی، پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو ہے نا ڈسیبلٹیز اور ڈسیبلٹیز سے ریلیٹڈ ڈیزیزز جن کو آج ہم کنسیڈر کریں گے، وہ بیسیکلی سی ٹی ای وی، جس کو اردو میں کہتے ہیں، یا پیرنٹس آتے ہیں کمپلین کے ساتھ کہ بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، بچے کے پاؤں کا، ان کی ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ پھر آپ کے سامنے پھر ہمارے پاس آتی ہے پولیو سے تو آپ سب جو ہے بخوبی جانتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد مسکولر ڈسٹروفی، پٹھوں کا اکڑاؤ، اس کی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی پی، سیریبرل پالسی، جو کہ جسمانی اور دماغی معذوری کا نشانہ بناتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری ہوتی ہے جس میں۔ اس کے علاوہ کچھ کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ جی بچہ چلتے چلتے گر جاتا ہے، یا یہ ہے کہ پاؤں میں نارمل خم نہیں ہوتا، مطلب کہ نارمل خم کیا ہے کہ جی ان کا کرو نارمل نہیں ہے، فلیٹ فیٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے اسپائنا بفیڈا کیا ایک کمپلین کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں یہ بھی بچے جن کی جو اسپائن ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ اور اسپائن، ان کی پیدائش کے درمیان جب ان کی پیدائش کا عمل چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ان کی نیورل ٹیوب کمپلیٹلی فارم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسپائن جو آپ کا حرام مغز ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس جگہ پہ ایک کوئی پھوڑا سا یا کچھ ایک چیز بن جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہی بتاتی چلوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اور ایسے پیرنٹس کے لیے خوشخبری ہے۔ اچھا، جو ہمارے نیو جوائن کرنے والے ہیں، جو کرنے والے ویورز ہیں، میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ دراصل ہینڈی کیپ یا ڈسیبل بچوں کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں
ان کے علاج کے بارے میں بات کریں کہ ان کا علاج سرجری کے بغیر کیسے ممکن ہے، یا ان کا علاج صرف سرجری ہی ہے، یا سرجری کے آگے کوئی نیکسٹ اسٹیپ بھی ہے، یا لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اس لحاظ سے ایک آرتھوٹکس پروفیشنل ہوں ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں، اور ہم اسی طریقے سے ایسے بچوں کو انالائز کرتے ہیں، ان کا چیک اپ کرتے ہیں، پھر ان کو پرسکرائب کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ جی ان کا علاج کیسے ہے، کیسے ہوگا؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ یا پولیو کے ساتھ یا کچھ اس کا، تو اس کے لیے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے کی دوائیاں بتاتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ جی یہ کر لیں، سرجری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جی یہ اس کا علاج۔ اچھا وہ ہو جاتا ہے اسٹیپ، پھر کچھ آپ دوائیاں کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا سم ٹائمس کیونکہ وہ میڈیسن ہے وہ انٹرنلی جاتی ہے، اس کا اثر ہو گیا تو اکثر پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں، جی سیٹسفائی ہو گئے، لیکن وہ ایک ٹیمپرری علاج ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ پرماننٹ۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ڈاکٹرز ہیں، فزیشنز ہیں، وہ آپ کو ریفر کریں گے ریہیبلیٹیشن پروفیشنلز کی طرف، اور اسی طرح آرتھوٹسٹس کی طرف، فزیوتھیراپی کی طرف۔ تو آرتھوٹسٹس کیا کریں گے کہ آپ کے بچے کا یا آپ کا جو بھی بیماری ہے اس کے لحاظ سے ان کو ٹریٹ کریں گے، پہلے ان کو اینالائز کریں گے، ان کا چیک اپ کریں گے، دیکھیں گے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ان کو پرسکرائب کریں گے کوئی بھی آرتھوٹک میڈیکل ڈیوائس۔ آرتھوسس اینڈ پروستھیسس میڈیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں، میڈیکل اپلائنسز ہوتی ہیں، آرتھوپیڈک اپلائنسز ہوتی ہیں، جن کے بارے میں انفارمیشن رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بچے کے لحاظ سے اور اس کے پاؤں، ہاتھ اور بیماری کے لحاظ سے بتائیں کہ جی اس کے لیے کیا چیز پرفیکٹ ہے، کہ اس کو کیا چیز لینی چاہیے، اس کو کس ڈیوائس کی ضرورت ہے، اس کو کس سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کس اپلائنس اور بریس کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو پہلے ذکر کرتی چلوں، پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ہاں اتنی اس بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، اب تو شاید کچھ حد تک ہو گئی ہے کہ ہمارا علاج صرف میڈیسن اور سرجری نہیں ہے۔ پرماننٹ علاج کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن سروسز اینڈ تھراپیز لینی پڑیں گی۔ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو ہے بچے، ہر 1000 میں سے ایک بچہ سی ٹی ای وی کا شکار ہے۔ 1000 میں سے ایک بچہ سی ٹی ای وی یعنی کہ ٹیڑھے پاؤں کا شکار، ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سی پی جو دماغی اور جسمانی معذوری سے ہمارے یہاں ہر 1 سے 4 بچے، 1000 میں سے 1 سے 4 بچے سی پی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہوتی بھی میل بچوں میں، لڑکوں میں۔ اسی طرح مسکولر ڈسٹرافیز کے پٹھوں کی کمزوری، یا جو ہے کبھی ایک سائڈ کی کمزوری ہوگی، کبھی دونوں سائڈ کی کمزوری ہوگی، پیرالسز ہوں گے، یا ہاتھ پاؤں نہیں چلیں گے، یا گردن نہیں، اپنی نیک ہولڈنگ نہیں ہوگی، یا اس طریقے سے، وہ بھی تقریباً 3500 میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو مسکولر ڈسٹرافیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حرام مغز کی بیماری ہے، اسپائنا بیفیڈا، وہ بھی 1 پر 1000 کیسز ہے، لیکن یہ ریجنلی لحاظ سے اس کی ویریشن ہے۔ اسی طریقے سے جو پولیو ہے، وہ اس کے کیسز پہلے 198 تھے 2011 میں، پھر تقریباً 54 آئے 2015 میں، اور پھر ان کا ایک دم سے جو ہے نا 2018 میں 33 کیسز رپورٹ ہوئے افغانستان اور پاکستان میں، پھر ان کا ایک دم سے تھوڑا رائز آیا، اور
افغانستان اور پاکستان میں تقریباً 2019 میں جو ہے یہ 175 ایسے کیسز تھے جو کہ ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے تھے، اور 365 کیسز ایسے تھے کہ ویکسین ڈرائیو ویکسین ان کو لگی ہوئی تھی، لیکن وہ کیونکہ اورل ویکسین تھی تو اس نے اثر اتنا نہیں کیا تھا اتنا۔ ابھی فی الحال صرف پاکستان اور افغانستان پورے دنیا میں رہ گئی ہیں جن میں پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہوا، ایریڈیکیٹ ہونے کے قریب ہے۔ اسٹل ہمارے پاس پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں تقریباً پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ مزید کچھ نیو ویورز نے جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے میں ذرا ریپیٹ کروں گی کہ ہم آج جو ہے بچوں کی ڈس ایبل بچوں کے جو بیماریاں ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں اور ان کے ٹریٹمنٹ اور علاج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو ڈس ایبل بچے جن کا علاج سرجری کے بغیر ہو سکتا ہے یا سرجری کے بعد جو نیکسٹ سٹیپس فالو اپ ہوتے ہیں وہ کرنا ضروری ہوتے ہیں، اس بارے سے۔ تو اچھا، پہلے تو جی اچھا ہمارا ڈائلما سوسائٹی کا یہ ہے، اور اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ علاج تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ سوسائٹی ہے۔ وہ اس طرح کہ سوسائٹی اور جو ہمارے آس پاس کے رشتہ دار، اگر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ چلنے میں اس نے ڈیلے کر دیا، یا بیٹھنے میں ڈیلے کر دیا، یا نیک ہولڈنگ میں ڈیلے کر دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر ایک کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز، ہر مائل سٹون اچیو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ڈیلیڈ مائل سٹونز کہلاتے ہیں، جی نیک ہولڈنگ نہیں ہو رہی، یا لیٹ چلا ہے، یا ہاتھ کی گرپنگ نہیں ہے، یا وہ بولنے میں ٹھیک نہیں، یہ ڈیلیڈ مائل سٹونز ہیں، جیسے کہ زیادہ تر سی پی بچوں میں ہوتے ہیں، سیریبرل پالسی کے بچوں میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں سے جو ہے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو ایک بندہ آتا ہے اور ہم سے نارملی وہ کہتا ہے، یا بچہ اگر ڈیلے، تو کوئی بات نہیں، میرا تو بچہ 5-6 سال میں چلا تھا، یا 5-6 سال میں بولنے لگا تھا، یہ تو بہت لیٹ بولا تھا، یا بہت لیٹ ہوا تھا، تو وہ اس کو نارملی لیتے ہیں کہ جی یہ نارمل ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کر لیں تو یہ بھی چلنے شروع ہو جائے گا، یا کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات فکر کی ہے، اگر ایک چیز اپنے ٹائم پہ نہیں ہوئی تو یو شوڈ انکوائر اے ڈاکٹر، یو شوڈ گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ فزیشین اینڈ آسک۔ اگر تو ڈاکٹر یا فزیشین آپ کو کہتے ہیں کہ نو نیڈ ٹو وری، اٹس آل اوکے، تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں اور آپ وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اپنے بچے پہ ایک تو کسی کو انگلی نہ اٹھانے دیں، کیونکہ اس سے بچے کے کانفیڈنس پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ بچے بالکل بھی ڈسیبل نہیں ہوتے، ان کو ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ان میں ایک صلاحیت نہیں تو دوسری صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کو کانفیڈنس کو بوسٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے ول پاور بھی یوز کریں، اور اس میں ماں باپ کا اور گھر والوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کو ایز اے اسٹگما نہ ٹریٹ کیا جائے کہ جو پولیو کا بچہ ہے، جو یہ سی پی کا، یا جو اس طرح کے بچے ہیں، ان کو یا یہ جو ہمارے ڈاؤن سنڈروم والے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اسٹگمٹائز کیا جاتا ہے، ان کو نارمل نہیں لیا جاتا، حالانکہ ان کو ایز اے نارمل لیں، نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، تو آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے نارمل بچوں سے بھی زیادہ ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب جب وہ رشتہ دار ہمارے کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ جو تھا لیٹ تو وہ کر دیا، اب وہ ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پھر ایٹ دا اینڈ اس بچے نے نہیں چلا، یا وہ بہت دیر سے چلا، اور وہ پھر اب ڈاکٹر کے پاس جو ہے ہاسپٹل وہ لیٹ گئے،
اور اب وہ کوئی بیماری تھی، اب وہ بیماری کیونکہ لیٹ ڈائگنوز ہوئی ہے تو اس نے اپنا تقریباً سارا کورس ڈیولپ کر لیا. جب اس نے اپنا کورس ڈیولپ کر لیا تو ظاہری بات ہے اس کی ٹریٹمنٹ اتنی ایزی نہیں ہے، اس کا ریورسبل ہونا اتنا ایزی نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلب اگر وہ بھی پیرنٹس اپنے رشتہ داروں کی اور سوسائٹی کی بات نہ سنتے اور وہ پہلے ہی بچے کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کر لیتے تو شاید وہ بہت بڑی چیز سے بچ سکتے، وہ بہت بڑی ڈسیبلٹی سے بچ سکتے. کیونکہ ایک ڈسیبل بچہ اگر کسی گھر میں ہوتا ہے تو وہ صرف ایک وہ بچہ ڈسیبل نہیں ہوتا، وہ پوری فیملی ڈسیبل ہو جاتی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے ہر چیز اس کے لحاظ سے رکھنی ہے، ہر چیز اس کے لحاظ سے مینیج کرنی ہے، آنا جانا چیزیں. تو مائیں بیچاریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اور بچے کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے اور اس طریقے سے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اگر آپ اپنے بچے میں ایسی کوئی بھی چیز دیکھیں تو اسے جلد سے جلد کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ لے کر آئیں جہاں پر ان کا ایک ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو چکے. اچھا، تو جی اچھا، اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں تو پلیز ساتھ ساتھ اپنے سوال ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اچھا، ایک میڈم نے کسی نے سوال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے پنجے کے بال آن ٹوز چلتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو جی بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھتے. تو اپنا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے، وہ اپنے پنجوں پہ چلنا سٹارٹ کرتے. تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے ان کی واکنگ پہ کام کروانا ہے، ان کی گیٹ پہ کام کروانا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے اب وہ، اور یہ پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں کہ بچے پہلے وہ اس پہ چلنا، جو زیادہ تر ہم نے نوٹ کیا وہ اس لیے اپنے پنجوں اور اس پہ چلنے لگتے ہیں کیونکہ جب وہ تھوڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو واکر میں ڈالتے ہیں. وہ واکر میں ڈالتے ہیں ان کے پاؤں نیچے تک پہنچتے نہیں ہیں. تو وہ جو پاؤں نیچے تک نہیں پہنچتے وہ اپنے جتنا ایک ٹپ کی ٹوز پہنچتی ہے وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی واکر کو پش. تو اس وجہ سے انہیں عادت پڑ جاتی ہے، لیکن یہ اتنی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی بلکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ان کو بریس دیتے، ہم ان کو اپلائنس دیتے، اور ہم ان کو ایک آرتھوٹک ڈیوائس دیتے کہ وہ پہنے تاکہ وہ اس کو پریکٹس ہو، تاکہ وہ اس کو عادت پڑے، اور وہ اپنا جوتا پہنے پھر وہ بریس پہنے، اور تاکہ وہ یہ ہے کہ صحیح طرح اس کی واکنگ میں ایڈ ہونا شروع ہو جائے، واکنگ میں اس کو چلنے میں آسانی، اس کو چلنے کا پتہ چلنے لگے، اور وہ اس کا پاؤں اس کے اندر فکس ہو، اس کا پاؤں اس کے اندر جائے، وہ ڈیوائس اس کو ہولڈ کرے، اور جو ہے وہ بچہ صحیح طریقے سے چلنے لگے. اچھا، اسی طرح اچھا آپ لوگوں کے اگر مزید کوئی سوال ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی، آپ لوگوں کے پاس آج موقع ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہوں، آپ کے اپنے بچوں کے حوالے سے، آپ کے اگر اپنے حوالے سے بھی کوئی سوال ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ فیل کرتے ہیں کہ میرا پاؤں ٹیڑھا یا ٹانگ ٹیڑھی ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا میں آپ سے بات کری تھی کہ وہ جب ہے، جب پھر ہمارا یہ ہے کہ ایکچولی پرابلم ہم جدھر ایک ڈرا بیک آ رہا ہوتا ہے، ایک فیس کرتے ہیں، وہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب فار ایگزامپل ایک بیماری تھی اس بچے کو، ٹھیک ہے، اب اس بیماری کو ہم نے ٹریٹ کرنے کے لیے
جیسے ہاں CTEV جو ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں سب سے زیادہ ریپورٹڈ ہے. تو اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ان کو پرسکرائب کر دیا DB سپلنٹ. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ؟ ایک آرتھوٹک اپلائنس ہے، وہ بچوں کو ہم نے کر دی. اب ہوتا کیا ہے کہ بچے تو ظاہری بات ہے بچے ہوتے ہیں، ان کے رسپانسبل ماں باپ ہوتے ہیں. اب ان کو پہنانا اور ان کو مینٹین کرنا کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے اس بچے کو یہ سپلنٹ یا یہ چیز آپ نے دن رات پہنانی ہے باقاعدگی سے. پیرنٹس آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 2-3 مہینے بعد اگر ان سے پوچھو فالو اپ کے لیے آئے اور وہ آئے تو جی وہ کدھر ہے بریس، کیا وہ ہم نے اتار دی جی، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو ہاؤ ڈو یو تھنک آپ اتنا ڈیلے کر کے ایک پیشنٹ کو لے کر آئے ہو اپنے بچے کو، اور وہ جو بیماری ہے، وہ جو ہڈیاں ہیں کوئی عام چیز بھی نہیں، وہ جو ہے 2-3 مہینے میں ریورس ہو جائے پروسیس، یا انفیکٹ آپ جلدی بھی لے آئے ہو تو پروسیس جو یہ ہڈیوں کو واپس اپنی جگہ پہ لے کر آنا کوئی آسان چیز ہے نہیں. آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ 2-3 مہینے میں وہ چیز ہو جائے. اس لیے بھی چیزوں کی ایفیکیسی یا ایفیشنسی نظر نہیں آتی، پر ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں جی سرجری کی طرف، کیونکہ وہ جی وہ دیٹس اے کوئک ریلیف، وہ فٹافٹ کریں گے تو جی ہو جائے گا، ریلیف مل جائے گا، ایک ریلیز ہو جائے گا. اور اسی طرح ہم جی کیونکہ دوائی لیتے ہیں، کوئی دوائی کھاتے ہیں تو فٹافٹ افیکٹس نظر آتے رہتے ہیں. ایسا آرتھوٹک ڈیوائسز یا بریسز کے کیس میں نہیں ہے. اٹس اے لانگ ٹرم کی کیس، اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس، لانگ ٹرم، اور چیزوں کو ٹائم چاہیے. ڈیزیزز جتنی ہم لوگ بڑھا کے لے کر آتے ہیں اس کو بھی ظاہری بات ہے پھر اپنی جگہ پہ واپسی پروسیس، انٹرنل پروسیس کو ریورس کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم چاہیے. اس کو اپنا مکمل ٹائم لے گا. جیسے ڈیزیز نے اپنا کورس کا ٹائم لیا، اسی طرح ٹریٹمنٹ، علاج اور واپسی اس کورس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کو ریورس کرنے کا بھی پورا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے جو ہے وہ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ آیا ہے CTEV، اب آپ نے اس کو وہ بریس 2-3 سال ایٹ لیسٹ دن رات اس کو پہنائیں تو آپ خود اس میں واضح فرق دیکھیں گے. اور ایک دفعہ وہ ریورسل پروسیس ہو گیا، آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ماں باپ بہت محنتی ہوتے ہیں اور کچھ ماں باپ اپنے بچوں پر ایکچولی محنت کرتے ہیں. کچھ ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ان پہ چیک کرتے ہیں اور پھر ان کے بچے ٹھیک ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہے اور بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر جیسے CP چائلڈ ہے یا وہ اگر مکمل بھی ٹھیک نہ ہو تو ان کے مائل سٹونز یا ان کے جو لمبس ہیں بہتر ضرور ہوں گے. ان کی بیماری کا کورس بڑھنے کے بجائے تھوڑا سیٹل، تھوڑا سلو یا تھوڑا کم ضرور ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کوئی امپاسبل چیزیں نہیں ہیں. مطلب آپ کا بچہ اگر آپ اس پر محنت کریں گے تو وہ بچہ ٹھیک بھی ہوگا، لیکن اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے، اس کو مکمل ٹائم چاہیے. اس بیماری کو اب ٹھیک ہونے میں ٹائم چاہیے اور آپ کے بچے کو آپ کا ٹائم چاہیے. تو یہ جو ہے وہ پھر جب اتار دیتے تو ظاہری بات ہے جب ہم اتار دیتے ہیں تو وہ پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ نہ وہ بچہ ٹھیک ہوگا، وہ جو آپ نے پیسے لگائے بریس یا وہ چیز خریدنے میں، اس کے پاؤں کے ٹیڑھے پن کے لیے جو آپ نے اپلائنس لی تھی آرتھوٹک، وہ پیسے بھی ضائع، جو آپ ڈاکٹر کے فالو اپس کرتے رہے وہ بھی ضائع، سب کچھ ضائع. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پیشنس رکھیں، صبر کریں اور ان اپلائنسز کو نہ اتاریں، کیونکہ اس سے جو کریکشن ہوگی دیٹ وڈ بی پرماننٹ، وہ کریکشن پرماننٹ ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے، ہاں ایک اور چیز جو ہم بہت زیادہ فیس کرتے ہیں جی، ہم سے اچھا ہمارے ساتھ جو ہے
کچھ اچھا کچھ کامنٹس ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ کوشچنز کرتی ہوں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں. آئی ہوپ مصباح آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کوشچن. میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں الیبوریٹ کیا تھا. ایک منٹ. اچھا ایک اور سوال یہ ہے جی، لیگ لینتھ کے ایشوز کے بارے میں کچھ بتا دیں، وہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اچھا بالکل. اچھا اب یہ جو ہوتی ہے نا ٹانگوں کا ٹانگیں چھوٹی بڑی ہونا، وہ کس میں ہوتی ہیں؟ وہ زیادہ تر پولیو میں ہوتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیگ لینتھ ڈسکرپنسی یا LLD یا لیم لینتھ شارٹننگ کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں پولیو والے بچے، ان کے تو زیادہ تر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ یا تو ان کی ٹانگوں میں فرق ہوتا ہے، ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کی یہ بتاتی چلوں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جی اس کا علاج بھی بالکل ہے. اور وہ کس طریقے سے ہے اس کا علاج بھی آپ کو آرتھوٹک اینڈ آرتھوٹس سے مل جائے گا. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ LLD کے لیے آپ کا وہ آپ کے سائز لیں گے، آپ کی جو صحیح والی ٹانگ ہے اس کا، اور اس کے مطابق آپ کی جو ٹانگ میں کمی ہے اس کے مطابق پھر آپ کی جو ٹھیک والی ٹانگ ہے اس کے میجرمنٹس کے مطابق آپ کی چھوٹی والی ٹانگ پہ کام کریں گے. اور وہ آرٹیفیشلی اور ایک اپلائنس ڈیزائن کریں گے جس میں اور اس کے تھرو پھر یہ ہے کہ آپ آرام سے آپ کی LLD جو لمب لینتھ ڈسکرپنسی ہوتی ہے اس میں کارک اور ان چیزوں کو یوز کر کے آپ کی جو کمی ہے اس میں ایک ہم آرٹیفیشل چیز ایڈ کریں گے اور اس سے آپ کی جو ڈسکرپنسی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور وہ دونوں ٹانگیں چلتے وقت لگتے ہیں کہ ایکول ہے. وہ کرتے ہیں کہ آپ کو شو پرووائڈ کرتے ہیں، سرجیکل شوز. آپ کو ایکچولی سرجیکل شوز پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو کہ اس ہائٹ جو آپ کی دوسری ٹانگ کی ہائٹ ہے وہ اس کے مطابق ہائٹ ملا کے، تاکہ آپ کو چلتے ہوئے ڈفرینس پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو ہے وہ LLD کا پیشنٹ ہے، پولیو کا ہے مریض، یا یہ نارمل پیشنٹ ہے یا یہ کوئی نارمل بندہ چل رہا ہے. کیونکہ ایک سرجیکل شوز آپ کو ایڈوائز کر دیے جاتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے، آپ کو رستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں، اس طریقے سے کریں. تو وہ پھر جو کمی بیشی ہوتی ہے ساری وہ اس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور اچھا ہمارے پاس اور جی اچھا ادھر کسی نے کانٹریکچرز کے بارے میں بھی پوچھا ہوا ہے، تو وہ اس کا بھی یہی حل ہے کہ پہلے آپ جو ہے بچے کی یا بڑا بھی ہے ان کیس تو ان کی فزیو تھیراپی ضرور کریں. سر پہلے چیک کریں اور پتہ چلے کہ ان کے کانٹریکچرز کا لیول کیا ہے، کہ ان کو جو ہے پہلے ہم فزیو تھیراپی کریں گے، فزیو تھیراپی کے ساتھ ان کا کس لیول تک چلتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کسی اپلائنس کی ضرورت ہے یا نہیں. اور لیکن یہ ہے کہ کانٹریکچرز والوں کو بھی اپلائنس سے ان کو اپلائنس ان کے اوپر اپلائی کر کے ان کو پرسکرائب کر کے اور اپلائنس کے یوز سے بھی وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور بالکل چلنے کے قابل، اور ان کی ٹانگ اور وہ سب کچھ بہت بہتر ہو سکتی ہے.
اچھا، مزید اگر کوئی سوال ہوں آپ لوگوں کے؟ جی اچھا، ہم لوگ بات کر رہے تھے ایک اور جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی وہ یہ تھی، اب کچھ پیشنٹس آتے ہیں وہ بہت مطلب کچھ پیرنٹس آتے ہیں بچوں کے، وہ بہت ہی ایگر ہوتے ہیں. وہ کس لحاظ سے ایگر ہوتے ہیں؟ جی دے وانٹ کہ ان کو ایٹ اے ٹائم سب کچھ پرسکرائب کر دیا جائے، ان کو ایٹ اے ٹائم روبوٹ بنا دیا جائے، اور ایٹ اے ٹائم ان کو ٹانگوں کی بھی آرتھوٹک ڈیوائس اپلائنس دے دی جائے، ان کو بازو کی بھی دے دی جائے، ہاتھوں کی، جدھر جدھر ان کے بچہ ٹیڑھا ہے، جدھر جدھر سے ان کے بچے میں کوئی ایشو ہے اس کی ہڈیوں میں، ہر جگہ کی ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت پہ وہ پرووائڈ کر دی جائے. ایسا نہیں ہوتا. مطلب کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایکسیس بھی ظاہری بات ایک بیڈ ہے، اور ہر چیز کو اعتدال میں لے کے چلنا ہے، اور اگر اس طرح کرنا ہے تو وہ بھی ایک چیز اوور پرسکرپشن والی بات ہے، تو ہم اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے. اگر ٹریٹمنٹ کا، ہمارے ٹریٹمنٹ کا پرنسپل ہی یہ ہے کہ ایک کسی کی ڈیزیز ہے، کوئی بچہ آپ کو جو سے ٹریٹمنٹ کرنے لگے تو ایک ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے کہ اس میں کس کس اور اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایٹ اے ٹائم اس بچہ پر بوجھ ڈال دیا جائے، یا ایٹ اے ٹائم ہر چیز کو شروع کر دے اور پانچوں انگلیاں جو ہے اپنی اس میں گھی میں ڈال دیں. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کسی ایک چیز یا ایک پارٹ کو ایٹ اے ٹائم فوکس کر سکتے ہو اور اس کی ہی آپ آگے ریزلٹس دیکھ سکتے ہو. تو ہم لوگ ہمیشہ پارٹ بائی پارٹ لے کر چلتے ہیں، باری باری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اس کا کیا فائدہ کہ وہ کیا پتہ آپ کو جو ہے اپلائنس آپ کے بچے کو دی گئی ہو، اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کا اس سے کوئی آپ اس کو کیونکہ پراپرلی ٹھیک یوز نہیں کر رہے، یا پراپرلی اس کو آپ لگا نہیں رہے ہو، اگر اس کا وہ ٹھیک نہ ہو تو باقی تو چیزیں ضائع. پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو ایک اپلائنس دی جاتی ہے، آپ کو آرتھوٹک ڈیوائس دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو اس کا یوز بتایا جاتا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کا استعمال کیسے، اس کو آپ نے رکھنا کیسے، اس کی صفائی کیسے کرنی ہے، اپنے بچے کو اس کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. وہ ایک چیز کو ہی سنبھالنا مطلب اس طریقے سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایٹ اے ٹائم اتنی ساری چیزیں کیسے آپ بھی سنبھالیں اور بچہ بھی سنبھالے، وہ ایک اوور برڈن کرنے والی بات ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ دیتے ہیں ایک باری باری پرسکرائب کی جاتی ہے. اوور پرسکرپشن بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے، اور آپ کے بچے کے ٹریٹمنٹ پلان بنائے جاتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ پلان کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جی اچھا اس کی اس ایج 2 سال کا بچہ ہے تو پہلے اس کا یہ پارٹ آئے گا، پھر 3 سال میں اس کو یہ چیز دینی ہے، پھر 4 سال میں اس کو یہ چیز دینی ہے، اور باری باری آپ یقین کریں گے بچے ٹھیک ہو کے نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایٹ اے ٹائم ساری چیزیں ایٹ دا جو ہے نا اس بچے کو دے دی جائیں یا پہنا دی جائے اور روبوٹ بن کے جو ہے آپ کا بچہ وہ نکلے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب باری باری ہم ایک پارٹ پہ فوکس کرتے ہیں، ہم کوئی لیگ پہ فوکس کریں یا ہم آرم پہ یا کسی پہ، ہم باری باری ہر پارٹ پہ فوکس کرتے ہیں، پھر اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر اس پہ سارا فالو اپ پروسیس ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بچے کو اس طریقے سے آگے لے کے چلا جاتا ہے. جی اچھا، ہمارے پاس مزید کوئی سوال ہے؟ اچھا، ایک اور ہے کہ میں ایک اور بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہوتے ہیں پیشنٹس، کچھ جیسے شوگر کے پیشنٹس ہو گئے، یا تقریباً دنیا میں مطلب جتنے ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو اپنی کوئی باڈی کا پارٹ کھو بیٹھتے ہیں، جیسے کہ یہ ٹانگ اور بازو وغیرہ. انفیکٹ کچھ برن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا کچھ وہ نہیں ہوتا بجلی کرنٹ لگنے سے کچھ کے سم ٹائمز یہ انگلیاں جل جاتی ہیں.
انگلیوں کا مسئلہ ہو کہ جن کی انگلیوں کی سرجری ہوگی اور ریموو ہو گیا، پرماننٹ ریموول، کچھ کے پاؤں کی جو ٹوز ہوتی ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں، فنگرز، ان کا ریموول ہو چکا ہوا ہوتا ہے. اور ڈائبیٹک جو ہوتے ہیں وہ اکثر گینگرین کی وجہ سے یا کسی بھی اس وجہ سے ان کی ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے، ٹانگ اور بازو سم ٹائمس کسی کا کسی ایکسیڈنٹ یا کسی اوپر سے نیچے گرنے یا کسی وجہ سے ضائع. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اس کے لیے پروستھیسس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے لیے پروستھیسس کا مطلب ہے مصنوعی اعضاء. جی، مصنوعی اعضاء مطلب کہ آرٹیفیشل لم بنائی جا رہی ہیں آج کل، اور آرٹیفیشل لم ان پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں جس سے وہ بالکل اپنی روٹین میں نارملی واپس آ سکتے ہیں اور نارملی اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو دیکھیں یا آپ کے جاننے والے میں کوئی ایسا ہو جس کو جو ہے وہ جو ایمپوٹیشن ہوئی بھی ہو، مطلب کہ جس کا سرجری ہوئی بھی اور ٹانگ بازو یا اس سے ان کی ضائع ہو گئی ہو، تو ان کو ضرور ایجوکیٹ کریں. جیسے ہم آج آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جی آپ کا حل ہے اور آپ دوبارہ نارمل اس زندگی میں واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ جو میکسیمم رپورٹ ہوتی ہیں ایمپوٹیشن وہ انڈر 35 ایئرز آف ایج ہے. 35 ایئرس 35 سال کون سی عمر ہے؟ جوانی میں ہی اکثر لوگ اپنی ٹانگیں کھو بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی ظاہری بات ہے ان کی ساری زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں وہ. تو اس سے بہتر، اور پھر وہ جب مفلوج ہوتے ہیں پھر وہ ایک ڈپریشن کی سیریز چلتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، ان کی لائیولیہوڈ افیکٹ ہوتی ہے اور مطلب ہر طرح کے مسئلے سے وہ شکار ہونے لگتا ہے. زندگی ان کی ایک مشکل اور عذاب بن جاتی ہے. تو انٹرنیشنلی تو دیکھا جائے باہر کی کنٹریز میں تو جو کچھ پلیئرز اور کچھ لوگ وغیرہ ہیں وہ ان آرٹیفیشل لمس، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ ان آرٹیفیشل لمس کے ساتھ فٹ بال اور گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں. اور ابھی بھی اگر کوئی آرٹیفیشل لم وغیرہ ہمارے یہاں بھی استعمال کرے تو وہ آرام سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں. ادھر جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، اکثر ٹریکٹرز ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو چاہیں آپ کا بالکل چلنا پھرنا نارمل ہو سکتا ہے. آپ لائف کی طرف نارملی واپس آ سکتے ہیں اور آپ جو ہے اپنی زندگی واپس اس طریقے سے جی سکتے ہیں جیسے آپ پہلے جیتے تھے. تو میرا خیال سے کہ اگر آپ کسی ایک انسان تک بھی اپنا ہم یہ پیغام پہنچائیں یا کسی کو بھی ہم جو یہ ایک اویئرنیس سیشن کر رہے ہیں، تو اگر کسی ایک انسان یا کسی ایک پیرنٹ، کسی ایک بڑے کو یا کسی بھی فیملی ممبر کو کسی کی سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ پوری انسانیت کی خدمت ہے اور اس کا ثواب تو آپ کو بھی جائے گا اور ہمیں بھی جائے گا. تو یہ دنیا میں تو ہم نے ہر وقت نہیں رہنا، یہ دنیا تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں کچھ آخرت کے لیے بھی کرنا ہے. تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں، لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں. آپ اپنے ارد گرد اگر کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پاؤں ٹیڑھا ہے، اور اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سی پی چائلڈ ہے، کوئی ذہنی یا جسمانی معذور ہے، تو پلیز اسے اسٹیگماٹائز یا بیچارہ نہ کریں. بیچارہ کہنے کے بجائے اسے بتائیں کہ اس کا علاج ہے، اس کا علاج کریں. اس کو بیچارہ مت کہیں، وہ بیچارے نہیں ہیں، ان پہ پٹی فیل مت کریں کیونکہ وہ دے آر ڈفرینٹلی ایبل. اور ان کے پیرنٹس کو یہ کہہ کے مزید ہمت، ان کی ہمت کو لو کرتی ہیں یہ باتیں. ان کو جیئر اپ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے بچے کا علاج ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ واپس اپنی زندگی میں آ سکتا ہے. آپ کے بچے کو بس اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک صحیح جگہ سے علاج ہونے کی ضرورت ہے، کسی صحیح بندے کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور وہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ بھی جو ہے وہ انسانیت کی خاطر لوگوں کو اور اپنے ارد گرد یہ پیغام پھیلائیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں یہ پولیو اور یہ سی ٹی وی، پاؤں کا ٹیڑھا پن اور جسمانی
اور پٹھوں کی کمزوری اور یہی بچوں کا نہ چلنا پھرنا ڈسیبلٹیز کوئی اب بہت بڑی چیز نہیں رہی ہے، یا یہ کوئی اسٹیگمے والی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں کسی، اللہ معاف کرے، ڈسیبل بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کسی نے بدوا دی تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا کس کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جو اپنی سٹوریز بتاتے ہیں کہ کسی کی کہتے ہیں کہ یہ بچہ شاید کسی کی بدوا سے ہوا، کسی نے بدوا کی تھی، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ دیز آر آل جینیٹکلی میوٹیٹڈ ڈیزیز، کہ یہ جینیٹکلی ہوتی ہیں، میوٹیشن کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور سب اللہ کی مرضی اور اللہ کی دین میں۔ تو یہ ہے کہ جی یا تو اس کو کسی نے بدوا دی تھی، یا اس کے گھر میں کچھ ہے، یا یہ تو بس پتہ نہیں کیا، اور اس بچے کے ساتھ بھی کوئی بہت پلیزنٹ سلوک یا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور اس کا حل پیرنٹس کیا حل کرتے۔ اب جو اکثر ہوتے ہیں چھوٹی جگہیں یا چھوٹے شہر یا گاؤں اور قصبے وغیرہ، وہاں پر تو اس بچے کو اٹھا کر جو ہے نا کسی پیر پوگا کے پاس لے کر چلا جائے گا، پیر کے پاس لے کے چلے جی یہ اس سے دم کروایا، اس سے دم کرایا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی صحیح جگہ کیا ہے ٹریٹمنٹ کی، مطلب ہیلتھ پروفیشنلز کس لیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں نا کسی، ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ پیر کے پاس سے ہو کے، یا وہ کسی بھی ایک کویک کے پاس سے ہو کے، جو وہ پٹیاں کرتا ہے اور وہ اس کو تیل دیتے ہیں اور وہ کیا کچھ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کیسز زبردست طریقے سے خراب ہو کے آتے ہیں، کہ نہ ان کے ادھر مسل میں کوئی جان رہتی ہے نہ کچھ رہتا ہے، اور زبردست طریقے سے وہ کیسز بگڑ کے آتے ہیں، اور زبردست طریقے سے وہ کیسز خراب ہو کے آتے ہیں، کہ ان کیسز کو پھر اب جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ان کیسز کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ بس بچے کو جو ہے نا جلدی سے ٹھیک ہو جائے، یہ ہو جائے، تو پھر اب وہ اس طریقے سے اتنا آسان نہیں ہوتا اس چیز کو ڈیل کرنا۔ پیشنٹس اور پیرنٹس کو پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے، کہ وہ پیشنس رکھے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہے بچے کو شفا دینے والا، اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے، اور یہ ہے کہ جو چیز ان کو میڈیکلی ریکمینڈ کی جا رہی ہے، جو چیز ان کو پرسکرائب کی جا رہی ہے، جو ان کو بریس بنائی جا رہی ہے، یا کوئی نیا آرتھوٹک ڈیوائس، اس کا وہ ریگولرلی استعمال کریں، ان کو ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ جیسے آپ دوائی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں صبح شام رات، اور آپ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ڈیفیکٹس ہے تو ہم ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ بریسز کو، اپلائنسز کو ان کو ان کے ٹائم اور ان کی ایک پروفیشنل کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے تو ضرور آپ کا بچہ جو ہے وہ انشاءاللہ چلنے کے قابل بھی ہوگا، آپ کا بچہ ٹھیک بھی ہوگا۔ لیکن اس میں پیشنس رکھنا ہے، اٹس اے لانگ پروسیس، اس کو 1 2 3 مہینے میں حل ہونے والی چیز نہیں ہے یہ۔ تو آپ کو جو ہے وہ اس پہ اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اپنے بچے پہ، اور محنت کرنی ہے اپنے بچے پہ بھی محنت کرنی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اس پہ شفا دے گا۔ تو یہ، اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کی باتوں میں نہیں آنا، رشتہ داروں کی اور سوسائٹی میں نہیں پھنسنا، سوسائٹی کی سوسائٹی کی وجہ سے اسٹگمیٹائز اپنے بچے کو نہیں کرنا، یا خود بھی اسٹگمیٹائز نہیں ہونا کہ فلاں تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو خیر آج ہم نے جو ہے وہ آپ سے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہماری تھیں، اچھا اگر کسی کا اسٹل کوئی سوال وغیرہ ہے۔ اچھا ایک سوال آیا ہے کہ بونی ایشوز کس ایج تک کریکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ جی ابھی میں نے جیسے ذکر کیا ہے، ایز سون ایز پاسبل آپ اپنے بچے کو لے کر آئیں گے تو تبھی ان کا علاج
جو ہے جلد سے جلد اور بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب بون کی جو گروئنگ ایجز ہوتی ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے جب بچہ جب اپنی گروئنگ ایج میں ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے تب بون کا بڑھنے کا اور سکڑاؤ کا اس کا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہم ان کو بریس پہناتے ہیں تو وہ اگر تو ٹیڑھی بن رہی ہے تو اس کو اس بریس سے اور اپلائن سے ایک پریشر پڑے گا تو وہ اپنی ڈائریکشن چینج کرے. اور یہ کب ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے؟ جب آپ اپنے بچے کو جلد سے جلد لے کر آئیں گے بچپن میں، چھوٹی ایج میں. اب بڑی ایج میں بھی علاج تو ہو سکتا ہے، مطلب کہ بریس تو اپلائی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ سلو پروسیس ہے. آپ کو ریزلٹس ویسے نہیں ملیں گے یا اتنے افیکٹو نہیں ہوگی ٹریٹمنٹ، یا اتنا افیکٹو ریزلٹس نہیں ملیں گے جتنے کہ آپ بچپن میں، آپ اگر بچپن میں بچے کو لے آئیں گے جیسے ہی آپ نے کوئی ڈیزیز یا چیزوں کو فگر آؤٹ کیا ہے تو آپ کا بچہ یقین میں فوراً پورا مکمل ٹھیک، جیسے سی ٹی ہوئی ہے پاؤں کا ٹیڑھا پین جس میں پاؤں انورڈ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے. تو وہ جب بچے آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں لائک فرسٹ منتھ میں ان کی ٹریٹمنٹ ریکمینڈیڈ ہے، فرسٹ منتھ میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ ڈیز میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپ ٹو 2 to 3 ایئرس وہ ٹریٹمنٹ چلتی ہے. تو جب ہم انہیں اپلائی کر دیتے ہیں وہ ڈی بی شوز اور ان کو بریسز پہنا دیتے ہیں تو ہم پھر آبزرو کرتے ہیں، فالو اپ کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں وہ بچے کیونکہ چھوٹی ایج اپنی گروئنگ ایج میں ہے، جب ان کی ہڈیاں بن رہی تھی وہ بچے مکمل ٹھیک ہو کے جاتے ہیں. جو پیرنٹس جو ہے مکمل اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو اپلائنس ہے وہ ان کو ہدایت کے مطابق پہنائے رکھتے ہیں اور اس کا یوز کرتے ہیں دن رات جس طریقے سے. تو یہ ہے کہ وہ 2-3 سال کی عمر تک وہ بچے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اب جیسے اسی طرح کچھ آتے ہیں فلیٹ فٹ کے بچے آتے ہیں، تو ویسے تو 3 سے 4 سال 2-3 سال کی عمر میں بہت کامن ہے، میکسیمم بچے فلیٹ فٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہم ہر کیس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، کچھ کیسز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جس میں جو سمپٹومیٹک ہوتے ہیں کہ جنہوں نے رہنے ہی فلیٹ فٹ ہوتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ 6 سال کی عمر تک جو ہے وہ آپ کا خم یا آپ کی جو آرچ ہے وہ تقریباً بننے لگ جاتی ہے. اسٹارٹ میں مسنگ ہوتی ہے پھر بننے لگ جاتی ہے. لیکن جن کو ہم نے پہلے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، جو سمپٹومیٹک فلیٹ فٹ کے ساتھ آتے ہیں، پھر ان کی جو ہے ظاہری بات ہے انہیں سافٹ آرچز پرووائڈ کی جاتی ہیں، میڈیل لیٹرل آرچز. اب وہ ان کو جب پاؤں میں ان کی شوز کے ساتھ پہنا دی جاتی ہیں ان کی ارلی ایج میں تو وہ ان کا پھر نارمل ہو جاتا ہے اور ان کا نارملی ان کا ایک وہ ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے آرچ اور وہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ایک کوشچن ہے، میڈم سی پی چائلڈ کے پیرنٹس جلد نا امید ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہ ایڈیل کے قابل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف کے قابل ہو سکتے ہیں، اس کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں؟ جی یہی بات ابھی میں نے جو ہے اپنی ڈسکشن میں کی کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور ان کی نا امیدی کا بہت بڑا جو ایک ریزن ہے وہ سوسائٹی ہے. ایکچولی میں سوسائٹی ہے، ایک سوسائٹی ہے، دوسرا جو ہیلتھ پروفیشنل کی ہدایات کو اکارڈنگلی فالو نہ کرنا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے ہم لوگ انہیں موٹیویٹ کر کے بھیجتے ہیں یا ہم انہیں سمجھا کے بھیجتے ہیں، سب کچھ کر کے بھیجتے ہیں، ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، وہ اکارڈنگلی بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ گھر جاتے ہیں تو ظاہری پھر بات ہے پھر وہی لوگ ہیں، پھر وہ ان کو ڈی مورلائز کرتے ہیں اور وہ سارا کام وہاں سے خراب ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہی چیز ہم آج اس سیشن رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ یہی ہمارا بھی ٹاپک تھا کہ وہ بچے سی پی چائلڈ بالکل علاج کے قابل ہیں. سی پی کی بھی ٹائپس ہیں، مائلڈ ماڈریٹ سوے. تو جو مائلڈ اینڈ ماڈریٹ کیسز ہیں وہ تو ان کے جو ہے وہ پیرنٹس، سب کے پیرنٹس کو نا امید نہ ہوئے. اور مائلڈ اینڈ ماڈریٹ کیسز تو یہ ہے کہ بہت اچھے بہتر طریقے سے ٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو
جلد سے جلد ڈائگنوز ہو جائیں اور جلد سے جلد آپ علاج سٹارٹ کر پاتے ہیں ان کا، اور ان کا بہت بہتر طریقے سے فالو اپ رکھیں، اپنے بچے پہ محنت کریں، اس کو اپلائنس جو ہے وہ ہدایت کے مطابق پہنائیں، ان کی جو فزیو تھراپی ہے وہ باقاعدگی سے کروائیں، تو پھر ظاہر بات ہے چیزیں جب ایڈ اپ ہوتی ہیں مل ملا کے سب کچھ ایک ایڈ اپ ہو کے تو پھر اس کا رزلٹ بالکل پازیٹیو نکلتا ہے، تو بالکل وہ بچے پھر ڈیلی لائف کے ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ فلیٹ فیٹ بچوں کو سرجری ریکمینڈ کر، میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی دیکھا فلیٹ فیٹ کے بچوں کے لیے سرجری کس لیے کرنی ہے۔ فلیٹ فیٹ کے بچے کی بالکل سرجری کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو ان کو آبزرو کیا جائے، اکثر تو بچوں کا 5 سے 6 سال کی عمر تک پھر نارملی نیچرلی ان کا آرچ ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے، اگر تو وہ سمپٹومیٹک فلیٹ فیٹ ہے اور ریکمینڈ کیا جاتا ہے پروفیشنل کی طرف سے، تو پھر اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ سرجری کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو جو ہے وہ آرچ پرووائڈ کی جاتی ہے، ایک سپلنٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور آرچ پرووائڈ کی جاتی ہے، تو جو وہ پہنتا ہے جو وہ یوز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان کی آرچ ڈیولپ ہو جاتی ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے سرجری کی۔ جی اس کے علاوہ اچھا اگر آپ اچھا اب مزید اگر آپ لوگوں کے کوشچنس ہیں تو پلیز، اچھا آئی ہوپ کہ یہ سیشن جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور جو ہمارا مقصد ہے عوام الناس تک ایک پیغام پہنچانا اور اویئرنیس اور آگاہی دینا پیرنٹس کو اور لوگوں کو کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو اور کن کن چیزوں کا علاج ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہوگا۔ تو اگر مزید آپ کے سوال کوئی دماغ میں آ رہا ہے تو پلیز جب بھی آپ یہ سیشن دیکھیں یا اگر آپ ابھی بھی یہ سیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا کوشچن ڈراپ کر دیں، ہم ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں نیکسٹ سیشن لے کر آئیں گے، نیکسٹ اسی طریقے کا کوئی انفارمیٹیو سیشن لے کر آئیں گے، اور جس کے بارے میں زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس ٹاپک کو ایڈریس کریں۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے بہت اپنے ٹائم دینے کا، تمام ویورز کا، اور جنہوں نے ہمیں بہت بہتر طریقے سے سنے، اینڈ بہت بہت شکریہ شافی میڈیکل ریہیبلیٹیشن کمپلیکس کا کہ انہوں نے یہ مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ میں آپ لوگوں تک ایک آگاہی سیشن کر سکوں، اور مجھے انہوں نے دعوت دیا، انہوں نے مجھے اس کے قابل سمجھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے مزید کسی بہتر ٹاپک کے ساتھ اور اچھے جس میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں، تو کائنڈلی اپنے کوشچنز اور اپنے ٹاپکس جس میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں یا آپ جاننا چاہتے ہو کسی بھی بیماری کے بارے میں یا کچھ بھی ہو جس کو ہم ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹ کر کے ٹریٹ کر سکتے ہوں، تو ہم ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سیکشن اور وہ کریں گے۔ جی تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اینڈ تک ہمارا دیکھا، تو بہت بہت شکریہ جی، خدا حافظ، اللہ نے کے